نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورتوں کی فضیلت اور اہمیت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورت الفتح کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے یہ سورت مجھے عزیز ہے۔ اب اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام میں سے مجھے یہ سورت عزیز ہے۔ اس سورت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کر سکیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہیں اپنے سر بھی منڈوا لیے اور قربانیاں بھی کر لیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا، اور پھر حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اتری جس میں صلح کو فتح المبین سے تعبیر فرمایا گیا، اور اس واقعے کے 2 سال کے بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے اس میں ناکامی نظر آ رہی تھی، پر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کامیابی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور کئی ممالک تک چلا گیا، کیونکہ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے خطوط دوسرے ممالک تک جانے لگے، اور اسلام پھیلتا چلا گیا کیونکہ لوگوں نے جان لیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اب اسی سورت کی آیت نمبر 4 ہے، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ان شرائط کو شروع میں رکھا گیا تو صحابہ اکرام کے دل میں تنگی پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا، جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا اور ساتھ ہی ان کے ایمان کو بھی بڑھایا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ چیز ہی اس کے لیے آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہوگی، اور یہ آزمائش ہی اس کے ایمان کو بڑھانے کی وجہ بن جائے گی، اور جس کا ایمان زیادہ ہو گیا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا،
اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے اور فلاح ہے، جیسا کہ سورت النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں صحابہ اکرام کی عظمت کو بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی خاص ایک یہ بتائی کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سجدوں کے اثرات سے پرنور ہیں، اور ان کے انہی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی اور ان کے لیے بڑے ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اس صورت میں ہماری سیکھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جیسے دل میں تنگی آنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کا حکم مانا، تو پھر آگے چل کر یہی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بن گیا، ان کی مغفرت کا باعث بن گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کریں اور ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور ان کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ اور اس صورت کی فضیلت و اہمیت کو جانتے ہوئے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھے یہ صورت عزیز ہے، اس صورت کی ہم تلاوت کریں، اس کے ترجمہ و تفسیر پر ہم غور و فکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔